بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے اور جو تکلیفیں، جو پریشانیاں تمام عوام کو ہے، اس تمام تکلیفیں اور پریشانی اور تباہیاں اور بربادیاں اور جو نقصان ہے، جو معیشت ہماری تباہ ہے، ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں، آج میں کوشش کروں گا کہ قرآن و سنت کے ذریعے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اقوال کے ذریعے آپ کی رہنمائی کرنے کی اور اس مسئلے کا سلوشن کی طرف، کہ اللہ رب العزت مجھے سمجھانے کی اور ہمارے لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ عرب کے اندر، یہ پورے عرب کے اندر مشہور تھے کہ ان سے بہترین کوئی پلانر نہیں، بہت بہترین پلانر تھے اور فاتح مصر بھی ہیں۔ بیت المقدس کی فتوحات میں بھی حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کے بڑے کمانڈروں میں سے ہیں، یعنی کہ بہت بڑے صحابیوں میں سے ہیں، اور ایک بہت بہترین ویژنری، ایک بہترین پلانر تھے۔ تو ان سے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ یہ رومی پوری دنیا پر غالب ہو جائیں گے۔ یہ رومی وہ ہیں جو آج کل کے یورپین سمجھ لیں۔ تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صدق رسول اللہ، بالکل صحیح ارشاد فرمایا کہ میں نے ان کے اوپر حکومت کی ہے اور میں جانتا ہوں ان کی خوبیوں کو۔ اس قوم کے اندر 5 ایسی خوبیاں ہیں، وہ خوبیاں جس قوم کے اندر آ جائیں وہ قوم دنیا پر غالب ہو جاتی ہے۔ وہ خوبیاں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ان خوبیوں کو اپنانے کو کہا اور تعلیم فرمائی۔ تمام تعلیم، قرآن و سنت کی جو تعلیم ہے، اس کا نچوڑ بھی ہے کہ وہ فوکس اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہ دلایا تمام امت مسلمہ کو کہ آپ یہ 5 خوبیاں اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ خوبیاں پیدا نہیں ہوں گی تو ہم زوال کا شکار ہوں گے۔ یہ خوبیاں ہمارے اندر پیدا ہوں گی تو ہم عروج پہ آ جائے گی ہماری قوم۔ تو یہ خوبیاں آج پاکستانی قوم کے اندر، ہم اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ بس لیڈر اچھے ہو جائیں، مسجد کے امام اچھے ہو جائیں، اور ہمارے پروفیسر، ہمارے بڑے، ہمارے اکابرین اچھے ہو جائیں، لیکن ہم خود اچھا ہونے کی کوشش نہیں کر رہے۔ تو قومیں بہتر ہوتی ہیں تو امپیکٹ پڑتا ہے، قومیں اچھی ہوتی ہیں تو لیڈر بھی اللہ اچھے دیتا ہے، نعمتیں بھی کھولتا ہے اور خود ہی اوپر لے آتا ہے۔ اور جب ہمارے اندر آج پورے پاکستان کے اندر وہ بیماریاں ہیں ہماری قوم کے اندر، معذرت کے ساتھ ہم سمیت، میں اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا جو ہے نا نیک صالح متقی نہیں کہہ رہا، ہم بھی اسی کا شکار ہیں، کیونکہ یہی آب و ہوا میں رہتے ہیں، اسی معاشرے میں پلتے بڑھتے ہیں، ہم پہ بھی یہ چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں اور آپ پہ بھی کرتی ہیں۔ تو آج دنیا کی تمام بیماریاں، تمام برائیاں، تمام جھوٹ، کینہ، حسد، بغض، سب کچھ، ساری بیماریاں ہمارے اندر آ چکی ہیں۔ تو میں آپ کو وہ 5 خوبیاں بتاؤں گا، بات کو مختصر کروں گا۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلی خوبی یہ کہ یہ کمٹمنٹ کے بہت پکے ہیں، یعنی کہ اگر انہوں نے کمٹمنٹ کر لیا کہ یہ پہاڑ سر کر کے چھوڑنا ہے تو یہ اس میں لگ جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آج سوچا کہ یہ کریں گے، نہیں یار بہت مشکلیں، چھوڑ دیا، کوئی اور کام، کل کوئی اور کام، 5 بعد میں کوئی اور کام، ایسے قومیں اوپر نہیں آتی۔ یعنی کہ کمٹمنٹ، آپ آج دیکھ لیں یورپ کے اندر، آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، یہ ناسا، جو بڑی بڑی کمپنیاں جو چاند اور مریخ تک پہنچی، یہ کمٹمنٹ ہی تو تھے۔ آپ گورے کو، ایک سائنسدان کو آپ دیکھ لیں کہ وہ پوری زندگی کسی چیز کو بنانے میں، کسی چیز کو، ایک پرزے کو، ایک بلب کو، یا کسی مشینری کو بنانے پہ وہ پوری زندگی لگا دیتا ہے کہ کمٹمنٹ کہ بس مجھے یہ کرنا ہے، اور اللہ کامیاب بھی کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، من جد وجد، جو کوشش کرے گا وہ پائے گا۔ تو وہ کوشش کرتے ہیں، وہ کمٹمنٹ کرتے ہیں، ہمت نہیں ہارتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ناسا کو چاند پہ پہنچنے کے لیے، مریخ پہ پہنچنے کے لیے، یا سیٹلائٹ بنانے کے لیے، یہ ٹیکنالوجی کتنا کچھ، آپ کو پتہ ہے اتنا تھوڑا سا بنانے کے لیے کتنا کچھ لگتا ہے، کتنی قربانی، مطلب کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنا کھپانا پڑتا ہے اپنے آپ کو،
کتنی کمٹمنٹ کرنی پڑتی ہے جب جا کے کچھ بنتا ہے. یہ میگی نوڈلس جو 2 منٹ کے اندر بن کے تیار ہوتا ہے, اس کو بنانے کے لیے بھی کتنا دماغ اور کتنا ٹائم لگا ہوگا اور کتنی مشینری لگی, کتنا پیسہ لگا ہوگا جب جا کر یہ 2 منٹ میں رزلٹ دے رہا ہے. آج آپ کا موبائل 2 منٹ میں دنیا سے کانٹیکٹ کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں, دوائی, میڈیسن چیزیں جو کام کر رہی ہیں, تو اس کے اوپر کتنا کچھ لگتا ہے. آج آپ کے سامنے یورپین کی آپ کے سامنے مثال ہے کہ ان کا کمٹمنٹ کہ اربوں ڈالر کے نقصان کیے انہوں نے, لیکن ایک محنت کرتے رہے, ایفرٹ کی, پہنچ گئے. دوسری چیز کمٹمنٹ کے ساتھ ڈسپلن. دوسری ان کے اندر خوبی یہ ہے کہ یہ ڈسپلن کے بہت پابند ہیں. آپ گورے کو دیکھ لیں, آپ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کے یہ 2 بیسک اصول تھے, کمٹمنٹ اور ڈسپلن. ایک لیڈر کے اندر یہ 2 چیزیں قائد اعظم محمد علی جناح کے اندر تھیں تو وہ ملک بنا گئے. اتنا بڑا کام کر کے انسان, کیا کمٹمنٹ. آپ دیکھ لیں آپ یورپ کے اندر کہ وہ عیاشیوں کے لیے بھی انہوں نے الگ ٹائم رکھا ہوا ہے, کام کے لیے الگ ٹائم رکھا ہوا ہے, سیر و تفریح کے لیے, پبلک کے لیے, عوام کے لیے, گھر والوں کے لیے, فیملی کے لیے. وہ ڈسپلن کے ساتھ چلتے ہیں, وہ ڈسپلن کے ساتھ چلتے ہیں, اس لیے وہ کامیاب ہے. اب ڈسپلن آپ دیکھ لیں کہ پورا یورپ, جو یورپ میں رہتے ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے کہ یورپین رات میں شام میں کچھ بھی کریں, لیکن صبح فرسٹ ٹائم ارلی مارننگ پورا یورپ آپ کو روڈ پہ, آفسوں میں, مارکیٹوں میں ملے گا. صبح پہلے ٹائم آپ کو پورا یورپ مارکیٹ میں ملتا ہے. وہ کچھ بھی کریں لیکن کام کے ٹائم پہ قائم. تو 2 اصول ہو گئے. تیسرا اصول یہ ہے کہ یہ جذباتی قوم نہیں ہے بالکل بھی. شروع سے ان کی تاریخ ہے, عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ یہ جذباتی قوم نہیں ہے. یہ بڑے دوستی اور دشمنی بہت سوچ سمجھ کے کرتے ہیں, پلاننگ کر کے, یعنی کہ ویژنری ہیں. دشمنی بھی لڑیں گے تو آپ کے لیے پوری جنگی حکمت عملی چیزیں تیار کریں گے, تو آپ سے دشمن آپ سے پنگا لیں گے, ورنہ ادروائز وہ خاموش رہیں گے. اور اگر آپ سے دل لگائیں گے, دوستی کریں گے, تو سوچ سمجھ کے کہ اس میں میرا کتنا فائدہ. یہ نہیں کہ بس وہ بولتے ہیں نا محبت اور جنگ میں سب چلتا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. جو محبت اور جنگ میں سب چلنے والی قومیں ہوتی ہیں وہ برباد ہوتی ہیں. سوچ سمجھ کر جنگ اور دوستی اور دشمنی کرتے ہیں. نمبر 4, چیریٹی کے کام. یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں اور یہ فلاحی کام, یہ اسپتال, یوتھ ہیلتھ, ایجوکیشن پہ, اس پہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ چیریٹی کے کام, ویلفیئر اور NGOs آپ کو یہ یورپین کی ملیں گی. یہاں تک کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو پولیو فری ہمارا گیٹ بجا کے ہمیں بچے کو پلائی جاتی ہے, اس کا خرچہ بھی یہ یورپین اٹھاتے ہیں. مطلب انسانیت. جانوروں کے چینل بناتی, جانوروں کے حقوق کے, صحیح نا, نیشنل گرافک, اینیمل, اور یہ کافی چینل انہوں نے ڈسکوری بنائے ہوئے ہیں جس کے اندر وہ جانوروں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. یہ 4تھی خوبی ہو گئی. 5ویں اور اہم خوبی یہ ہے کہ یہ زیادہ دیر ناانصافی برداشت نہیں کرتے میرے بھائی. یہ زیادہ دیر ناانصافی برداشت نہیں کرتے, کھڑے ہو جاتے ہیں. ظلم, زیادتی, ناانصافی برداشت نہیں کرتے, یہ کھڑے ہو جاتے ہیں. پوری قوم ایک زبان ہو گئی. اور اس کی مثال یہ ہے کہ تھوڑا عرصے پہلے کی بات ہے کہ یورپ کے اندر وہ ایک بلیک امریکن کو, ایک کالے انگریز کو کسی نے, مطلب پولیس والے نے مار دیا. تو پوری قوم کھڑی ہو گئی. انہوں نے پورا نیو یارک سٹی بند کر دیا اور انہوں نے جو ہے نا پوری پولیس کو سسپینڈ کروا کے چھوڑا. یعنی کہ یہ ناانصافی زیادہ دیر برداشت نہیں کرتے. یہ 5 خوبیاں ایسی ہیں کہ یہ کوئی ان کی خوبیاں نہیں جو میں ان کی تعریف فضائل بیان کر رہا ہوں. یہ خوبیاں ساری ہمارے ہی اندر. آپ پوری بائبل, پوری انجیل پڑھیں آپ, اس کے اندر آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ملے گی. اور ہماری ہر سورت شروع ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ مطلب بار بار کمٹمنٹ اللہ کر کے بتا رہا ہے کہ شروع کرو رب کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ تو مہربان بھی ہے اور نہایت رحم والا ہے. اور اس کے ماننے والے اتنے ظالم کیسے ہو گئے؟ اپنے پڑوسیوں کے حقوق نہیں دیتے, اپنے بچوں کے, رشتہ داروں کے حقوق نہیں دیتے, لوگوں کا مال ہڑپ کرنے میں لگے ہوتے ہیں, حسد اور کینہ اور بغض سے اپنے نفس کو بھرے ہوئے. اور ہمارے اندر جتنی بھی گند گھسا ہوا ہے, حسد کریں گے, کینہ بغض رکھیں گے اور مال خرچ کرتے ہوئے جان جائے گی. وہ کریں گے بھی تو تعریف اور شہرت کے لیے, اپنے نفس کے لیے. چیریٹی کے کام نہیں کرتے ہم. اتنے جو ہے نا پاکستان کے اندر ویلفیئر کام کر رہے ہیں لیکن امپیکٹ نظر نہیں آ رہا. سب نے دکانیں بنائی ہوئی کام کر رہے ہیں. تو میں آپ کو چیز بتا رہا ہوں, میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوں. کمٹمنٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کمٹمنٹ کس کی ہے؟ آپ میرے کو صرف یہ بتائیں کہ اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کمٹمنٹ کس نے کر کے دکھائی؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا دین حق بیان کرنا شروع کیا تو تمام مشرکین اللہ کے نبی کے اگینسٹ ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کلمے کا پہلا ہی حصہ کمٹمنٹ کا کیا ہے؟ لا الہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق۔ تو اس کے اوپر تمام مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر دی کہ آپ عورتیں چاہیے لے لو، مال اور دولت سونا چاہیے لے لو، اور اگر حکومت چاہیے، کوئی اقتدار چاہیے تو وہ لے لو، لیکن یہ چیلنج کرنا، ہم جس طرح سے چلے اس کو چیلنج کرنا چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمٹمنٹ نہیں چھوڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو میرے اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دو، تب بھی میں اپنے کمٹمنٹ سے نہیں ہلوں گا۔ اور کمٹمنٹ اتنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے کی گلیوں میں گھومتے رہے، اللہ کا دین، اللہ کے اشعار پڑھتے رہے، اور کسی نے 300 لوگ نہیں جمع ہو سکے، 300 لوگوں نے قبول نہیں کیا اسلام اور حق کو قبول نہیں کیا، اور اتنی تکلیفیں، اتنی چیزیں دیں، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف، اتنی پریشانی کے بعد بھی کمٹمنٹ اپنی مضبوط رکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمٹمنٹ اتنی تھی کہ وہی کمٹمنٹ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو رکھا۔ اتنی تکلیفیں، اتنی مشقتیں، اپنا شہر چھوڑنا پڑا، ہجرتیں کرنی پڑیں، تکلیفیں اٹھانی پڑیں، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی وہی کمٹمنٹ پیدا کی کہ صحابہ اکرام شیبہ ابن طالب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے اوپر مشرکین مکہ نے کھانے پینے ہر چیز تنگ کر دیے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام، حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شیبہ ابن طالب میں 3 سال کھانے کو کچھ نہیں تھا، پتے اور چھالے کھائیں، اتنی تکلیفوں میں ہم نے وقت گزارا کہ باتھ روموں میں صحابہ کے مینگنی آنی شروع ہو گئیں، اتنی تکلیفیں اٹھائیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی کمٹمنٹ، احد احد کے ہاتھ کٹ رہے ہیں جنگوں میں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے والد، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ان کی چمڑیاں اکھاڑی جا رہی ہیں، اور اتنا ظلم کے بعد بھی ایک ہی الفاظ احد 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 احد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام کی کمٹمنٹ کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ بڑے بڑے لوگ اپنی کمٹمنٹ سے مکر جائیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی کمٹمنٹ نے اینڈ کر کے دکھایا اس کائنات میں۔ اللہ رب العزت کو راضی کر دیا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ نماز سے بڑا کوئی ڈسپلن ہے؟ نماز سے بڑا کوئی ڈسپلن آپ کو مل ہی نہیں سکتا کہ 5 ٹائم آپ نے حاضری دینی ہے اپنے رب کے آگے، اس کو سجدہ کرنا ہے، اس کو رکوع کرنا ہے، اس کے لیے قیام میں کھڑا ہونا ہے۔ کمٹمنٹ مطلب ڈسپلن، آپ دیکھیں ڈسپلن تو اللہ رب العزت خود اپنے مومنین کے لیے قائم کر رہا ہے۔ دین اسلام فارغ لوگوں کا کام نہیں ہے، اتنا ڈسپلن ہے اس کے اندر کہ 5 ٹائم آپ نے حاضری دینی ہے، نماز کے لیے آنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ کمٹمنٹ مطلب ڈسپلن کا یہ عالم ہے کہ آپ نے صفیں بنانی ہے اور پورے طریقے کے ساتھ ڈسپلن کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے۔ اس سے بڑا ڈسپلن اور اس سے بڑی ٹریننگ ڈسپلن کی کہیں اور نہیں ملتی۔ نمبر 3 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین ویژنری پلانر کون ہے؟ حتین نہیں بننے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کہ ایک قوم سے جنگ کی دھمکی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک دیا۔ اتنی حکمت، سوچ سمجھ کر جنگ اور دشمنی اور دوستی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین کوئی اور آپ مثال نہیں پیش کر سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کمٹمنٹ اور ڈسپلن اور پلاننگ اور ویژن کس طریقے سے جو نا کیا جاتا ہے، کب کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ کتنا عرصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تمام مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں، لات اور منات اور بت وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس طرف نماز ہو کے پڑھ رہے ہیں۔ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، سوچ سمجھ کر کہ ابھی وقت نہیں ہے، وقت آئے گا تو پھر ان کو جواب دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا صبر اور اتنا تحمل، سوچ سمجھ کر جنگ لی، جذبات میں جنگ نہیں۔ آج جو ہماری پوری قوم جذباتی بنی ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے زیادہ طاقتور، شجاعت اور بہادری اور دلیری
اور کمٹمنٹ اور ڈسپلن کسی میں نہیں، لیکن سوچ سمجھ کر کہ جذبات کہاں نکالنے اور کہاں نہیں نکالنے۔ تو آپ یہ بتائیں، ایک ملک کے دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، ایک فیملی کے دو باپ نہیں ہو سکتے، تو اس کائنات کے اتنے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ہم توحید میں اتنا جلال ہے، اتنی طاقت ہے کہ ہم اس کے سارے بت بھی اڑا سکتے ہیں، دلیل کے ساتھ ہی اڑا سکتے ہیں، لیکن صبر کیا، جواب نہیں دیا۔ تو جواب دیا تو جنگ بدر والا دیا، ایسا جواب دیا کہ نسلیں یاد رکھتی ہیں، آج تک دنیا یاد رکھتی ہے کہ جواب دیا انہوں نے۔ تو اس طریقے سے جنگ اور دوستی اور دشمنی سوچ سمجھ کر۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھی ایک واقعہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے فائنل جنگ چل رہی، فائنل جنگ کے لیے جب پہنچے تو دشمن کے جنرل کا ان کا آمنا سامنا ہوا۔ تو ان کے جنرل نے کہا کہ میری ایک رائے اگر مانو تو اپنا لشکر لے کر چلے جاؤ، ورنہ آج بہت نقصان اٹھاؤ گے، تمہاری فوج آج تباہ و برباد ہوگی، نقصان اٹھاؤ گے، یہاں سے چلے جاؤ، بھلائی اسی میں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے رحمہ اللہ نے انہوں نے چاروں طرف دیکھا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، اور اپنا گھوڑا واپس گھمایا اور فوج کو کہا چلو۔ تو تمام مسلمان تو بہت غصہ ہو گئے، انہوں نے کہا سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہ ہم تو آپ کو بہت بہادر اور بہترین لیڈر اور شجاعت والے مانتے ہیں، اور آپ اینڈ میدان جنگ میں منہ پھیر کر کمر مطلب گھوڑا گھما کر واپس نکل رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مسلمان سوچ سمجھ کر جنگ کرتا ہے، مومن سوچ سمجھ کر جنگ کرتا ہے، یہی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے تعلیمات ہے۔ ہم جہاں کھڑے ہوئے تھے جنگ میں تو ہم نیچے تھے اور دشمن اوپر تھا، ہمارے پاس پتھریلی زمین اور مطلب صحیح زمین نہیں تھی، ہمارے پاس پانی نہیں تھا، ان کے پاس پانی تھا اور ان کی فوج اوپر کھڑی تھی، اگر ہمارا پر حملہ ہوتا تو ہمارا بہت زیادہ نقصان ہوتا اور ان کا کم نقصان ہوتا۔ تو میں اپنی ضد، اپنی بہادری اور شجاعت کے چکر میں آپ ایک مسلمان کو بھی نہیں ضائع کروا سکتا، کیونکہ کل اس کا جواب میں نے اللہ کے سامنے دینا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو ہم واپس آئیں گے انشاءاللہ، بیت المقدس لازمی فتح کریں گے، لیکن سوچ سمجھ کر، اچھی پلاننگ کر کے، اچھی تیاری کر کے، اچھے ماحول اور اچھے ٹائم کا انتظار کریں گے، اور پھر ہم دشمن کے اوپر چڑھائی کریں گے، حملہ کریں گے۔ تو مسلمان بہت سیاڑا، بہت ویژنری ہوتا ہے، جذباتی نہیں ہوتا۔ تو ہماری قوم کو میں بولتا ہوں اپنے اندر سب سے پہلے یہ جذباتیت، 2 منٹ کے جذبات اور غلام رسول میں موت بھی قبول ہے، مار دو، جلا دو، پھاڑ دو، کاٹ دو، اس کو روکیں۔ یہ دین اس کا نام نہیں کہ جلا دو، مار دو، پھاڑ دو، یہ 2 منٹ کا دین، یہ 2 منٹ کے جذبات، یہ 2 منٹ کا اسلام نہیں ہے، یہ بہت لانگ واک ہے، بہت بڑا سفر ہے، بہت لمبا سفر ہے، بڑا تھکا دینے والا، بڑا توڑ دینے والا سفر ہے۔ صرف جذبات کے ساتھ آپ اس میں نہیں چل سکتے، اس میں اصول چاہیے، آپ کو پرنسپل چاہیے، اس کے اندر آپ کو ویژن چاہیے، پورا ایک مقصد چاہیے، ایک سوچ چاہیے، تب آپ اس سفر کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں اور اپنا مسلمانوں کا گراف، دین اسلام کا، اپنی قوموں کا، اپنے ملکوں کا اوپر لے آ سکتے ہیں۔ نمبر 4 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی انسانیت، قرآن و سنت سے بڑی انسانیت کسی ڈکشنری کی کتاب میں، کسی فلسفر کی کتاب میں یا کسی کا فلسفہ ہے کائنات میں تو بتائے کوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انسانیت، رحم اور لوگوں پہ مہربانیاں، اعلیٰ ظرفی، وسود قلبی، بڑی معافی، بڑا ظرف، بڑی دوستی، بڑی وفا ہے کسی میں تو بتائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اللہ کے نبی کی نکاح ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی کی نبوت کا ظہور ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مکہ سے ٹہلتے ہوئے باہر نکل گئے، تو پہاڑوں کی طرف سے جب جا رہے تھے تو ایک قبیلے کو دیکھا جو خیمے لگا کے بیٹھا ہوا تھا، ان کے بچوں کو روتے ہوئے، بھلکتے ہوئے اور تکلیفوں میں دیکھا، اور دیکھا کہ وہ بھوک، اور قریب جا کے دیکھا تو بھوک اور فاقوں کی وجہ سے تکلیفوں میں اور پریشانیوں میں تڑپ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نہیں رک رہے، روتے روتے گھر پہ آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، بولا یا رسول اللہ، میرے پہ آپ کے اوپر میری جان قربان، آپ کو کس نے تکلیف دی، کس نے آپ کو تکلیف پہنچائی، مجھے آپ بتائیں۔ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایک خدیجہ بہت تکلیف میں ہے. ایک لوگوں کو میں خاندان کو دیکھ کے آ رہا ہوں کہ جو بھوک اور فاقوں کی وجہ سے جو ہے نا تکلیف میں رو رہے ہیں, بلک رہے ہیں, اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میرے پاس مال نہیں ہے کہ میں ان کی مدد کر سکوں, ان کو کھانا کھلا سکوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رونے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک نہیں رک رہے. یہ اللہ کا حکم قرآن و سنت اترنے سے پہلے کہ قرآن اترنے سے پہلے, اللہ کی وحی نازل ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کے اوپر رحم اور انسانیت کا درد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دوڑتی ہوئی باہر گئیں اور اپنے قبائل کے سرداروں کو لے کے آئیں اور اپنی تجوری سے سارا مال نکال کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا اور بولا کہ میں آپ سب کو گواہ بنا کے بولتی ہوں یہ ساری مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ وہ اسے جس طریقے سے چاہے خرچ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مال نہیں, مجھے بس ان کے لیے روٹی اور کھانے پینے کا اور ان کے ضرورت کا سامان دو. اور اللہ کے نبی دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے اور ان لوگوں کو کھانا کھلایا. انسانیت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر جس قوم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں دیں, اتنا مذاق اڑایا, اتنا تمسخر اڑایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا دوبر کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 30 کلو کی اوجڑی رکھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ رہے, اللہ کے نبی کے اوپر کرائے کے ٹٹوؤں سے طائف کے اندر پتھر بچوں سے چھوٹے چھوٹے بچوں سے قوم کے ان سے پھینکوائے, اتنی تکلیفیں دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو ان کا کلیجہ نکال کے کچا کھایا گیا, ان کے چہرے مبارک کا مسئلہ کیا گیا. ان لوگوں کو اللہ کے نبی کے صحابہ کو حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا گیا, اسلام کی پہلی خاتون جنہوں نے اسلام قبول کیا. عمار ابن یاسر کی والدہ اور ان کے والد کو اتنی بے دردی سے شہید کیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد آ کے سب کو معاف کر دیا, ان لوگوں کو معاف کر دیا. اور حضرت سفیان رضی اللہ عنہ اور دوسرے جو لیڈر تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگیں لڑتے تھے, ان کو ہدیے دیے اور ان کو معاف کر دیا, ان کے گھر کو دارالامان کہہ دیا. اتنی بڑی اعلیٰ ظرفی کوئی دنیا کا انسان, کوئی فلسفر, کوئی بندہ دکھائے کہ جب کمزور تھے تب بھی معاف کیا, جب طاقت میں آیا فوج کے ساتھ آئے تب بھی جو ہے نا ان کو معاف کر دیا اور درگزر کر دیا اللہ رب العزت کے لیے. اتنی بڑی انسانیت, یہ صرف چینل بنا کے اور باتیں کرنا اور اس طریقے سے نہیں, حقیقی معنوں میں کر کے دکھایا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین چیریٹی, انسانیت کی فلاح بہبود کا کوئی اور مثال ہی نہیں ملتی. نمبر 5, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم سہنے کو, زیادتی اور ناانصافی کو سختی سے منع کیا کہ ظلم سہنے والا اس سے بھی زیادہ گناہ گار ہے. ناانصافی کے خلاف آواز نہیں اٹھانے والا وہ سب سے بڑا گناہ گار ہے, وہ مجرم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے صحابہ اکرام کے اوپر جو ناانصافیاں, جو زیادتیاں, جو تکلیفیں ہو رہی تھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ضرور تمہارے لیے راہ نکالے گا اور تمہارے سینے ٹھنڈے کرے گا. تو اللہ رب العزت نے پھر صحابہ کی تلواریں مسلط کی, اور جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناانصافی کی تھی تو ان کو جواب دیا. یہ روڈوں پہ نکل کے آ رہے تھے جہاز, اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن و سنت کا طریقہ نہیں ہے. تو میں آخری ایک چھوٹی سی بات کہہ کے بات ختم کروں گا. میں اپنا ایک بچپن کا ایک چھوٹا سا واقعہ مثال کے لیے پیش کروں گا. جب میں چھوٹا تھا قرآن مجید حفظ کرتا تھا مدرسے میں, تو اس دوران 2001 میں افغانستان کے اوپر امریکہ نے, تمام یورپ نیٹو کے ساتھ مل کر امریکہ نے بمباریاں شروع کری. تو مسلمان پاکستان کے اندر احتجاج وغیرہ کرنے لگے, کچھ مذہبی جماعتیں. تو ہم مدرسے میں پڑھتے, چونکہ ہم نے وہی دیکھ رہے تھے, تو ہم بھی احتجاج کے لیے کھڑے ہو گئے. ہم نے بھی جو ہے نا, میں اور ایک میرا دوست تھا, ہمیں 2 روپے روز ملتے تھے, مجھے 2 روپے روز خرچے کے ملتے تھے. تو وہ پیسے ہم نے جوڑے پورے ہفتے. جوڑنے کے بعد ہم جمعے کو چھٹی ہوتی تھی تو جمعہ بازار گئے. جمعہ بازار سے ہم نے امریکہ کی
فلیگ والی جو ہے نا شرٹ خریدی لونڈا سے, اور ایک جینس کی پینٹ خریدی, اور فروٹ والوں سے کچھ بھوسا ووسا لے کے اس میں گھسڑائے, پتلے بنائے ہم نے, امریکہ مرد آباد اس کے اوپر لکھا, اور ہم نے سوچا کہ جمعے کی نماز کے بعد اس کو جلائیں گے ہم بھی, کہ مطلب انسان تو وہی کرتا ہے, وہ بچہ تو وہی کرتا ہے جو بڑے کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے احتجاج اور یہ ہوتے ہوئے دیکھا تو ہم نے کہا یار مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, ان کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے, ان کے اوپر جو ہے نا امریکہ ظلم کر رہا ہے, تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں. جو ہماری ایک چھوٹی سوچ تھی اور ایک چھوٹی عقل تھی, اور اس مطابق جو ہمارا جذبہ تھا ہم نے کوشش کی. اب ہم نے اس کو دیسی آگ لگائی جمعے کی نماز کے بعد, تو پولیس آ گئی, پولیس ہمیں موبائل میں ڈال کے لے گئی. تو میرے والد صاحب مسجد میں تھے, نماز وغیرہ پڑھ کے نکلے, تو ان کو بتایا لوگوں نے کہ آپ کے بچے کو پولیس پکڑ کے لے گئی. تو ہمارے والد صاحب 2 رکعت نفل پڑھے, اللہ سے دعا کر کے جانے لگے تھانے. تو اتنے میں ہمیں واپس پولیس نے چھوڑ دیا. اب میں بتاتا ہوں آپ کو, تھانے کے اندر ایس ایچ او نے ہم سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے تھے بیٹا تم؟ تو ہم نے کہا میرا دوست بہت رو رہا تھا, اس کو چپ کرایا, پانی وانی پلایا. تو بولا کہ آپ کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا مسلمانوں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, تو اس کے خلاف ہم نے کہا کہ ایک مظاہرہ کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں. تو بولے بیٹا ایسا نہیں کرتے, آئندہ ایسی حرکت مت کرنا. تو ایس ایچ او نے بولا کہ ان کو جاؤ, بچوں کو چھوڑ کے آ جاؤ. چھوٹا تھا میں 10-12 سال کا. تو موبائل گھر کی گیٹ پہ چھوڑنا ہے. میرے والد 2 رکعت پڑھ کے مسجد سے نکلے, گیٹ تک بھی نہیں پہنچے تھے کہ وہ موبائل چھوڑنے کے لیے آئی. انہوں نے ہمیں اتارا, وہ چلے گئے. تو میرے والد صاحب نے مجھے گود میں اٹھایا, ماتھا چوما, مجھے اندر لے کے گئے, اور مجھے کہا جاؤ وضو کر کے آؤ. میں وضو کر کے آیا, وضو کر کے بٹھایا. میرے والد صاحب نے قرآن اور حدیث, صحیح بخاری, صحیح مسلم اور قرآن مجید ترجمے والے وہ رکھا سامنے, اور مجھے کہا کہ بیٹا جو تم نے یہ ایکٹیویٹیز کی ہے, تو تمہارا جو جذبہ تھا, جو مسلمانوں کے لیے ایک تڑپ تھی, تکلیف تھی, اس کا اجر انشاءاللہ اللہ آپ کو لازمی دے گا, اللہ سے امید ہے. لیکن یہ جو طریقہ ہے نا, یہ اللہ اس کے رسول کا, صحابہ کا, ان کا طریقہ نہیں ہے. اگر ہے تو یہ رکھا ہوا قرآن اور یہ رکھی ہوئی حدیث ہے, اس میں سے مجھے دکھا دو کہ صحابہ کرام نے کبھی جلاؤ گھراؤ, احتجاج, رونا دھونا, یہ کمپلینیں اور یہ واویلا کیا ہو تو بتاؤ. تو میں نے کہا نہیں, ایسا تو کوئی واقعہ نہ میں نے سنا ہی نہیں بچپن سے. تو میں نے کہا نہیں. بولا نہیں کیا نا, تو آپ بھی یہ نہیں کرو, اپنا قرآن و سنت کا علم پڑھو, تیاری کرو, اور قیامت تک کفر و اسلام کی جنگ جاری رہنی ہے. تو اللہ جب تم بڑے ہو, موقع ملے, تو پھر ٹکا کے جواب دینا دشمن کو اپنے. جو مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرے, تو میرے والد صاحب نے بتایا قرآن کی آیت ہے, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امتی ہیں. ہمیں اللہ رب العزت نے سب سے بہترین امت بنایا. کس وجہ سے بہترین بنایا؟ کہ ہم لوگوں کی فلاح کے لیے بنائے گئے ہیں, کہ ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اتنی بڑی ذمہ داری, اتنی بڑی ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری اس امت پہ عائد ہوتی ہے کہ وہ برائی کو روکے. چاہے کوئی مسلمان ہی کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو, چاہے کسی یورپین پہ ظلم ہو رہا ہو, چاہے کسی ہندوستانی پہ ظلم ہو رہا ہو, یا کسی کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہو, یا فلسطین پہ, آپ کی آواز اٹھائیں, یا زبان کا جہاد کریں, یا مالی طور پر ان کی مدد کریں, یا پھر میدان میں خود آ کے کھڑے ہوں. آپ کے اندر اللہ اگر طاقت اور شجاعت اور بہادری دیے تو آپ میدان میں آئیں. تو یہ 5 چیزیں, 5 اصول, ان اصولوں کو میں تمام مسلمان مذہبی اسکالر, تمام علماء دین کو, تمام پروفیسر کو, تمام جو اہل دانش, اہل علم, نیوز اینکر, ان سب کو کہتا ہوں کہ اب اپنی قوم کی اس طرح رہنمائی کریں. یہ 5 چیزیں اپنے تعلیمی اداروں میں, اپنی ایجوکیشن میں, اپنے گفتگو میں, اپنے بچوں میں, اپنے ماحول میں, یہ 5 اصول جو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے بتایا, اور اس کی مثال میں نے آپ کو قرآن و سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے دی. یہ اصول آپ پیدا کریں اپنی قوم کے اندر, پھر دیکھیں ہماری قوم انشاءاللہ پوری دنیا پہ انشاءاللہ اللہ غالب کرے گا اس پاکستانی قوم کو. اس کو ایک بہترین اور عزت والی اور عظمت والی قوم اللہ بنائے گا. اس سے دین کی بڑی بڑی امامتیں اور قیادتیں لے گا. لیکن یہ اصول تو پیدا کریں اپنے اندر سے, اپنا تزکیہ, اپنا علم, اپنی حکمت, یہ اصول تو سیکھیں, یہ اپنے اندر لائیں. ظاہری طور پر نیک بننے کی ہم پورا پاکستان کوشش کرتا ہے, حقیقت میں میں اور آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں ہم کتنے نیک ہیں. ہمارے دل
برائیوں سے، اپنے دوسرے بھائیوں کی، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے رشتہ داروں کی برائیوں سے، ان کی غیبتوں سے، ان کی حسد سے اور ان کی جلن سے بھرے پڑے ہیں۔ غیبتیں ہماری پاکستانی قوم کا قومی کھیل بن چکا ہے، اور حسد تو ایسی بیماری بن چکی کہ ہر انسان دوسرے سے، علماء میں، دینی لوگوں میں سب سے زیادہ ہے، وہ اس سے زیادہ جل رہا ہوگا، وہ اس عالم سے زیادہ جل رہا ہوگا۔ یار آپ سب ایک ہی فوج ہیں، ایک ہی کنبہ ہیں، آپ اس کی ترقی، اس کی کامیابی، اس کی عزت آپ کی عزت ہے۔ ایک قوم، ایک فیملی بنے آپ، اور اس پہ کام کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں ضرور کامیاب کرے گا۔ بس بھائی جو حق کہا وہ کل بھی اللہ اس کے لوگوں کا تھا، اور آج بھی اور ہمیشہ رہے گا۔ جو جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکلی تو میں تمام لوگوں سے معافی چاہتا ہوں، اور اللہ رب العزت سے بھی دعا کرتا ہوں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و نتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔